رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے اس جشن یوم آزادی کے صدر جناب پرنسپل صاحب، نائب پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں اپنے اسکول کے اس انتظامیہ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی خوبصورت تقریب میں مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا ہے. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. اور اس ملک کی سرحد کو کوئی چھو نہیں سکتا، اس ملک کی سرحد کو کوئی چھو نہیں سکتا جس ملک کی سرحد کی نگہبان ہے آپ کے. محترم حضرات، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے اسکول میں یوم آزادی کا جشن بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. ہر ملک کی تاریخ میں کچھ ایسے بھی اہم دن اور سال ہوتے ہیں جن کی اہمیت کے پیش نظر قوم اس کو یاد رکھتی ہے. اسی طرح ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کا دن نہایت اہم ہے، کیونکہ اسی تاریخ کو تقریباً 200 سالوں کی غلامی کے بعد ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا تھا. اسی لیے ہر سال 15 اگست کو یوم آزادی کے نام پر بڑی دھوم دھام سے جشن منایا جاتا ہے. اس دن کی حیثیت ایک قومی تہوار کی ہے اور یہ آزادی کا 69واں سال منایا جا رہا ہے. غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. حضرات گرامی، ہندوستانیوں نے اپنی آزادی کی پہلی جنگ 1857 میں لڑی تھی، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا، جس میں ناکامی ہو جانے کی وجہ سے ہزاروں ہندوستانیوں کو انگریزوں نے پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی اور ان پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرنے لگے. آزادی کے سب سے بڑے رہنما مہاتما گاندھی جی اور ان کے ساتھی پنڈت جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، علی برادران، ڈاکٹر مختار انصاری، شیخ عبداللہ، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا اشفاق اللہ، علامہ فضل خیر آبادی، ریشمی رومال کی تحریک کے علم بردار عبید اللہ سندھی، نیتا جی سبھاش چندر بوس اور بھگت سنگھ وغیرہ نے عدم تشدد کے ذریعے آزادی حاصل کرنے کا عزم کیا. اگرچہ انگریزوں نے آزادی کے علم برداروں پر جلیان والے باغ جیسے بڑے بڑے مظالم ڈھائے اور انہیں برسوں تک جیل میں بند رکھا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور لاکھوں مجاہدین آزادی کے سامنے انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اور 15 اگست 1947 کو انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر اپنے ملک جانا پڑا. حضرات گرامی، بہادر شاہ ظفر جب رنگون میں نظر بند تھے تو ایک انگریز کے کسی چاپلوس نے آ کر کہا تھا کہ دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی پڑی شمشیر ہندوستان کی. تو تب بہادر شاہ ظفر نے اس انگریز کو جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی. حضرات گرامی، یہ آزادی ہم ہندوستانیوں کو اتنی آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہمارے اسلاف نے اپنے جانوں کی قربانی دی، تب یہ ہندوستان آزاد ہوا. حضرات گرامی، جب بھارت کا سندور لوٹا جا رہا تھا، جب بھارت کا سندور لوٹا جا رہا تھا، بھارت کی سرحد و سیما غلامی کی زنجیروں میں پڑی سسک رہی تھی، مادر وطن کے ماتھے کا خون چوس لیا گیا تھا، تو کوئی اشفاق اللہ بن کر ہندوستان کی آزادی کے لیے پھانسی کے پھندے کو چوما تھا، تب یہ ہندوستان آزاد ہوا. بھگت سنگھ نے پھانسی کے پھندے کو برداشت کیا، تب یہ ہندوستان آزاد ہوا. علامہ فضل خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، تب یہ ہندوستان آزاد ہوا. مولانا عبید اللہ سندھی نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی، تب یہ ہندوستان آزاد ہوا. اور ہمیں شہیدان وطن کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ اپنے ہتھیلی پر سر رکھ کر لڑنے والے یہی وہ بہادر تھے جن کے لیے شاہ نے کہا ہے، مٹ گئے خود پناہ مٹنے دی وطن کی آبرو، مٹ گئے خود پناہ مٹنے دی وطن کی آبرو، ان شہیدان وطن کو بارہا پرخلوص میرا سلام. حضرات گرامی، آزادی بہت بڑی نعمت ہے. آزادی کا ایک لمحہ غلامی کی 1000 سال کی زندگی سے بہتر ہے. آج خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے آج ہم لوگ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. اس لیے ہمیں آزادی کو قائم رکھنے کے لیے آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے. بہہ رہی ہے امن کی گنگا بہنے دو، بہہ رہی ہے امن کی گنگا بہنے دو، مت پھیلاؤ دیش میں دنگا رہنے دو، لال ہرے رنگ میں نہ بانٹو ہم کو،
लाल हरे रंग में न बांटो हमको, मेरे छत पे एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत पे एक तिरंगा रहने दो। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम।